اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے جوڑتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ آیات، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت تو آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن جو آیات تلاوت ہو رہی ہیں اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں، اور صرف قرآن کریم کو پڑھ لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا، یہ تقاضا قرآن کریم ہم سے کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت دونوں کو الگ الگ رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر اللہ کو الگ اور رسول کو الگ رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حلال و حرام کا تعلق ہو، فیصلے ہوں، زندگی گزارنے کے آداب ہوں، قرآن کریم کے احکام ہوں، نصوص قرآنی ہوں، فیصلہ ہو گیا تو سمعنا و اطعنا، سماعت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے، ہم چاہیں گے کہ سوالات اٹھائیں اور سیکھیں محترم مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب کبھی کبھی کرم کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہم سیکھتے ہیں ہمیشہ مفتی زبیر عثمانی صاحب سے۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، وہیں پڑھاتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے پڑھا رہے ہیں، اور مسلم شریف کا درس خصوصی طور پر آپ دیتے ہیں۔ آپ صاحبزادہ ہیں محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب علیہ الرحمہ، ہم سب کے استاد، بہت سیکھا ان سے بھی ہم نے، ان کے صاحبزادے محترم مفتی زبیر عثمانی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب اور آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ درست جواب سورۃ البقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 60، 70 یا 80؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت، بڑی اہم آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ذرا ہمیں سمجھائیے، اس آیت کو کھولیے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی یہ آیت بے شمار مسائل، بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے، سبحان اللہ، اور پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نازل تو ہوئی ایک خاص واقعے پر جس کا شان نزول ہے، اور وہ شان نزول اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ کو جب وہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عکاظ قبیلے سے خریدا، خرید کر ان کو آزاد کیا، اور آپ ان کو بڑی محبت فرماتے تھے، اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ تو قرآن پاک کی پچھلی آیات آئیں کہ اس میں یہ منع کیا گیا کہ لے پالک بیٹے کو کبھی بھی اپنے والد کے، حقیقی والد کے نام سے کے علاوہ کسی اور نام سے مت پکارا جائے، یعنی نسبی طور پر ان کے والد کا نام ہونا چاہیے۔ پھر ان احکامات کے بعد جب یہ حکم آیا، اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی پھوپھی زاد بہن تھیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان سے کروا دی جائے۔ جب ان کے پاس رشتہ بھیجا تو حضرت زینب نے اور ان کے بھائیوں نے انکار کیا کہ ہم زید بن حارثہ سے شادی نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ماضی میں غلام رہے ہیں تو ہمارا جو آگے خاندانی سلسلہ نسب کا چلے گا، تو کسی غلام، اگرچہ وہ آزاد ہو گئے لیکن بہرحال وہ مناسب انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو قرآن پاک کی جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر ان بھائی حضرت زینب نے اور ان کے بھائیوں نے
پھر سر تسلیم خم کر کے اور کہا کہ یا رسول اللہ جیسا فیصلہ آپ نے فرمایا تھا نکاح کا ہم اس فیصلے کے اوپر راضی ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات اور بھی ہیں جن کے آگے یہ سلسلہ چلا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی دوسرے کو اس فیصلے کے اندر دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے، اپنی مرضی چلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ فیصلے بھی وہ جو کہ ایسے فیصلے ہوں جو اللہ رب العزت کی طرف سے دو ٹوک فیصلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو ٹوک فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بڑے بڑے قرآنی احکامات کے بارے میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نعوذ باللہ رد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو رد کر رہے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی خطرناک بات اور انتہا درجے کی ہرزہ سرائی ہے۔ یہاں یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون امرا ان یکون لهم الخیارہ، اب ان کو کوئی اختیار نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا۔ چنانچہ ان آیات میں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ آیا، دوسرا یہ ہوا کہ آگے جا کر حضرت جب ان کی شادی ہو گئی حضرت زینب کی اور حضرت زید بن حارثہ کی رضی اللہ عنہ، تو ان کی پھر شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی شادی کامیاب نہیں ہوگی، مزاجوں میں موافقت نہیں پیدا ہوئی اور کئی باتیں تھیں، تو ان کو طلاق کا مرحلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ طلاق مت دینا، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے، بنے نہیں، یہاں تک کہ پھر آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، طلاق دے دی انہوں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے خود نکاح فرما لیا، قرآن پاک کی اس کی آیت بھی آتی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، اس رواج کی بھی کی نفی ہوئی کہ اپنے اگر جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں لوگ ان کو بہو جیسا درجہ دیتے تھے، تو یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر لے پالک بیٹے کی بیوی ہے اور کسی وجہ سے ان کی آپس میں شادی کامیاب نہیں ہوئی تو وہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس قرآن پاک کی آیت کا ایک پس منظر ہے اور شان نزول ہے جو میں نے عرض کیا۔ یہاں جو ہمیں ایک بہت بڑا حکم ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اس فیصلے کے آگے ہر انسان کو سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اپنی مرضی اللہ کے فیصلے کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے ہم جو اجتہاد کرتے ہیں، ہم جو اپنے مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں، وہ ان مسائل میں کرتے ہیں جن مسائل کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دو ٹوک حکم نہیں آتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں فرمائی ہوتی۔ وہاں پر پھر انسان کے اجتہاد کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہاں پھر ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے بس، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صحابہ کرام کو یہ تلقین کی، اور صحابہ کرام اس کی اتنی پابندی فرماتے تھے، ایسے احکامات آئے شریعت کے جس کے عادی تھے صحابہ کرام۔ مثلا شراب کا حکم آیا، جب شراب کا حکم آیا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب کا حکم جب آیا تو پوری عرب قوم شراب کی عادی تھی، شراب اس طرح پیتے تھے جیسے پانی۔ لیکن جب حکم آ گیا شراب کا، کسی صحابی نے آگے سے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم کیوں آیا، بس حکم آیا سر تسلیم خم، سوال نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ در حقیقت اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کے حکم کے آگے یہ بحث نہیں کرتے کہ یہ حکم کیوں آیا، نہ اپنی رائے دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکم کو عملی طور پر کس طرح اپنایا جائے، کیسے اس کو اختیار کیا جائے، اور یہی اس درس ہمیں اس آیت کے اندر ملتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کتنی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ لوگ واضح گمراہی کے اندر پڑے۔ دیکھیے مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی،
ایک وہ عمل ہے، اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ اگر وہ توبہ کسی قضا سے مشروط ہے تو قضا کرنی پڑے گی، کسی حقوق العباد کی کوتاہی ہو گئی، حقوق العباد ادا کر کے توبہ مانگی جائے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک گمراہی وہ ہوتی ہے، ایک نافرمانی وہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں گا نہیں، یہ بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت ہے، اللہ کا حکم نہیں ماننا، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی تجویزیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یوں کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام یوں کیوں نہیں کیا، ہمیں یہ فیصلہ کیوں ملا، یہ حکم، یہ طریقہ، یہ ہے اصل میں بدترین گمراہی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ عقل کو وحی کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، عقل اور وحی کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، عقل اللہ رب العزت نے انسان میں ضرور رکھی ہے، جی ہاں، اور بڑے بڑے فیصلے انسان عقل سے کرتا ہے۔ جیسے حواس خمسہ ہے نا، جی، وہ چھوٹا بچہ ہے نا، بالکل پیدائشی، جس کو نوزائیدہ بچہ، اس کے اندر بھی حواس ہیں، حس اس کے اندر بھی ہے، وہ بھی علم رکھتا ہے، وہ بھی چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ بھوک لگنے پر وہ روئے گا، تکلیف پر وہ بچہ روئے گا، اس کو کوئی پریشانی ہوگی تو وہ روئے گا، کوئی چیز اس کو اگر گرم لگ جائے گی تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے علم کے جو ذرائع ہیں، حواس خمسہ، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، آدمی شعور کی منزلوں کو پہنچتا ہے، عقل انسان کی چلتی ہے، عقل سے انسان بہت سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے بے شمار فیصلے کرتا ہے، اچھے برے کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ انسان کا وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جی، اور وہاں پر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہمارا کوئی رہنمائی کرنے والا سبحان موجود ہو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ عقل انسان کی کام کرنا چھوڑتی ہے، مثلا ایک بچہ ہے، پیدا ہو گیا، اس وقت تک تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، کھیلنا کودنا بچے کا چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اب جو بچہ شعور کی منزلوں کو طے کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اب تعلیم کا سلسلہ ہے، بچہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے نہیں تو تمہیں نقصان ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن اب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات بھی ہم کس چیز سے فیصلہ کریں گے کہ کون سا ہمارے حق میں مفید ہے، کون سا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں یہ احکامات دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، نماز پڑھو، آپ اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرائض کا سلسلہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے واجبات کا سلسلہ، پھر سنتوں کا، پھر محرمات کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قطعی قرار دیا، کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، اور بہت سارے معاصی اور گناہ۔ تو یہ جو مرحلے ہیں، یہ اس مرحلوں کو انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں عقل پر رکھی، بہت ساری چیزیں جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ رکھا، اور اس وحی کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، کہ جس کو فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دیتے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب، جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یعنی عقل اور وحی دونوں کا آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وحی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض سیکولر ممالک، غیر مسلم ممالک، کہ جہاں پر وحی خداوندی کو مانا نہیں جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا نہیں جاتا، احکام پر عمل نہیں ہوتا، جبکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تو قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ الا یعلم من خلق، کہ اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ریاستیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لوگ نہیں رکھتے، اور وہ ریاستیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایمان رکھا جاتا ہے، مسلمان ریاستیں ہیں، دونوں ریاستوں میں بنیادی نفسیاتی فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اس سوال کی وجہ سے بہت ساری غلط چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ارشاد۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جتنے احکامات بیان فرمائے، اکثر احکامات وہ ہیں جو انسان کی نفسیات، انسان کے مزاج، انسان کے مذاق اس کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ احکامات ہمیں عطا فرماتے ہیں جو احکامات انسان کے لیے کرنا ممکن ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو حکم انسان کی طاقت سے باہر ہونا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو لازم نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات ہے، اور اللہ دوسری بات یہ ہے اصولی طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں وہ حکم انسانوں کی اور دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، اور تا قیامت تا قیامت تک کے لیے ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے نقصان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ یرید اللہ بکم بکم اليسر۔ اليسر، بالکل۔ ارشاد ارشاد۔ تو جب یہ بات ہے تو اب وہ اسلامی ممالک جو کہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کوئی کرسچن ممالک ہیں، کوئی جیوش ممالک ہیں، کوئی ہندو مت کو ماننے والے ہیں، انہوں نے جو اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر قوانین وہ ہیں جو عام لوگوں کے قوانین ہیں، جو کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے، عام انسانوں کے فائدے کے لیے، اور قرآن پاک سے ان کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ بعض قوانین وہ ہیں جو قرآن پاک سے شدید کنفلکٹ رکھتے ہیں، مثلا سودی قوانین ہے، آج کل ٹرانسجنڈر بل کا مسئلہ چل رہا ہے، یا دوسرے اس طرح کے قوانین ہیں جو قرآن پاک سے متصادم ہیں، وہ قرآن پاک کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتا، نہ وہاں کے یعنی جو ان کا اپنا مذہب ہے وہ بھی اس کو شاید قبول نہ کرے۔ لیکن عام قوانین جو ہوتے ہیں انسان کے رہنے کے، سہنے کے، کھانے کے، پینے کے، ملازمت کے، کاروبار کے، وہ ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے قریب تر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کسی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو، کسی انسان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور جو ان قوانین کے اوپر عمل کرے گا، جو قوانین ہمارے بنائے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی ہو فائدہ اٹھائے گا۔ تجارت کے قوانین ہیں، آج ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ جو قوانین تجارت کے ہیں، جو قوانین حکومت چلانے کے ہیں، بیشتر قوانین وہ ہیں وہ جو غیر مسلموں نے اپنا لیے، ہم ان قوانین کو اپنا نہیں سکے۔ جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ہم جب باتیں ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قوانین کو اٹھا کر انہوں نے کاپی کر لیا۔ تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جب ان قوانین کی کوئی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو دنیا میں نوازتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، انسانوں کے ساتھ استحصال نہ ہو، امن و امان ہو، کفالت عامہ کا نظام ہو، تو یہ قوانین غیر مسلم طاقتیں اپناتی ہیں۔ ہاں، بعض قوانین وہ ہیں جو قوانین کے ان کے اپنے بنائے ہوئے، لیکن وہ قرآن پاک کی روح سے، وہ قرآن پاک ان کی مخالفت نہیں کرتا، جیسے ان کے سزاؤں کے قوانین ہیں، ہمارے اپنے اسلام کے قوانین ہیں، متعین ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، حدود اللہ جو ہیں، لیکن انہوں نے انسانوں کو سزا تو دی۔ ٹھیک ہے، وہ جو سزاؤں کے قوانین ہیں مسلمان ریاست کے لیے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم ریاست میں اس پر اطلاق اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب، اسی سوال کو میں ذرا سا ریفریز کر کے رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ کون کون سی محرومیاں ہیں جو انہیں حاصل ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے؟ اپنے لیے، اپنی مینجمنٹ کے لیے، اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے انہوں نے چند قوانین بنا لیے ہیں بہت اچھے عقل کو بنیاد بنا کر، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں میں یعنی اسلام میں اور غیر مسلم ریاستوں میں کوئی کنفلکٹ پیدا کرتے ہی نہیں ہے۔ لیکن صاحب، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر دین اصولوں پر عمل کرنا، اور انڈائریکٹلی وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ اکبر۔
تو ایک مسلمان ریاست جہاں 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، ایک برکتیں ہوتی ہیں، وہ نازل ہوتی ہیں، یہ جو آیت بیان فرما رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام زندگی میں ہمارا کیا ہے، ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک امتی کا اپنے رسول سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رشتے کی روشنی، بلکہ روشنی نہیں، نور، یہ نور ریاست میں نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ریاست ہے، تو کچھ برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کون سی فیوز اور برکات ایسی ہیں کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں نظر نہیں آتی؟ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا یہاں پر، کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نل کھولو تو پانی آتا ہے، ہمارے یہاں تو دقت ہوتی ہے، وہاں تو لائٹ بھی نہیں جاتی، ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کہ نہیں جانی چاہیے۔ مسلمان ریاستوں کو بھی دنیاوی اعتبار سے بھی تسخیر کائنات کے اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ معاف کیجئے سوال میرا لمبا ہو گیا، دونوں کا جو فرق ہے واضح کر دیجئے۔ پہلی بات تو یہ جو بات آپ نے فرمائی، بنیادی بات وہ ہے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ اصل چیز ہے بنیاد ایمان۔ مسلمان کی، اسلامی ملکوں کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آخرت کے وعدے کیے، ثواب کے وعدے کیے، وہ تو سارے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہمارے مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں سے ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے جو اچھے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ ان کو دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا دنیا میں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ غیر مسلموں کے دنیا ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اچھائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں، دنیا میں کم دیتے ہیں، آخرت میں زیادہ دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری ایمانیات کے ساتھ جوڑی ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ غیر مسلموں کے پاس ایمان اگر نہیں ہے تو دنیا میں ان کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر کفر کی حالت میں انتقال ہوا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو سوال آپ نے فرمایا وہ جو چیزیں ہیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو وہ لوگ اپنے ذہن سے فیصلے کرتے ہیں اور اس کی نقصانات ان کے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انسان کے لیے پاک دامنی کا حکم ہے، عفت اور عصمت کا حکم ہے کہ انسان کو پاک دامن رہنا چاہیے، عفت اور عصمت کے ساتھ رہنا چاہیے، بے حیائی کے کاموں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ضابطے بنائے۔ ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ آدمی نکاح کر کے رہے، پردے کے احکامات کے ساتھ رہے۔ ہمارے اسلام کے اندر اس سے ہٹ کر زندگی گزارنا بغیر نکاح کے یہ شدید حرام اور ناجائز کام تصور کیا گیا۔ آج ہم جب مختلف ملکوں میں جو کہ غیر اسلامی ممالک ہیں ان میں جانے کا جب موقع ملتا ہے تو ان کے ہاں ایک رسم و رواج اب یہ بن گیا، ایک اکثریت ان کے ہاں کی وہ ہے جو نکاح کر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ اس کے نقصانات ان کو جو ہو رہے ہیں، ان کے معاشرت کے اوپر جو پڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ملک کے اوپر جو اس کے نقصانات آ رہے ہیں وہ بھی آج ان کے سامنے۔ بے حیائی ہے، اور اولاد کے حوالے سے بہت سارے ان کے مسائل ہیں، گھریلو زندگیوں کے ان کے ہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ وہ فرق ہے ایک بہت بڑا جو کہ سامنے نظر آتا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے معاملات، بہت سارے فیصلے، مثال کے طور پہ وہاں پر آپ کو ایک اور مثال دوں، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اسلام کے نظام سے بالکل متصادم ہے۔ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، اگرچہ وہاں ان کی معیشت تو پھل پھول رہی ہے لیکن ہر انسان قرضوں میں ڈوبا ہوا، ہر انسان معاشی طور پر مسائل کا شکار، ہر انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا سود کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ ان جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے اور ان کے معاشرتی فرق کے اندر ایک نظر آتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں، حساب جوڑنے بیٹھیں، اور بے شمار اس کا بہت سارا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ ان جیسے معاشرتی فرق کی وجہ سے عالم اسلام میں اور دوسرے ممالک میں فرق ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے اندر غربت، ہمارے ملک کے اندر بدنظمی، ہمارے ملک کے اندر کرپشن اور بہت ساری خرابی آپ جوڑ لیں۔ میں ان سب خرابیوں کو کہتا ہوں کہ یقیناً یہ خرابی ہے۔ یہ خرابی ہماری اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خرابی ہمارے مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اگر ہمارا کردار ٹھیک ہو
اور حکومت اپنا طرز عمل ٹھیک کرے کہ جو حکومت کے کرنے کے کام ہے حکومت وہ انجام دے، اور جو عوام کے کرنے کے کام ہے وہ عوام انجام دے، تو ہم ان خرابیوں کا جو آج ہمارے خرابیاں ہیں، دودھ میں پانی ملانا، وعدہ خلافی کرنا، ہر انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کی وجہ سے دانستہ یا نادانستہ نقصان پہنچ رہا ہے، ان ساری خرابیوں کا سد باب ہمارے طرز عمل سے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سماجی مسائل ہیں وہ آپ نے تفصیلاً بیان فرما دی ہے بہت حد تک، کہ یہ چلتے رہتے ہیں، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے نا، یہ جو عالم میں کفر ہے، ان کی جو چلت پھرت ہے اور ان کا جو معیار زندگی ہے، وہ آپ کو، اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ آپ کو متاثر نہ کر دے۔ بے شک بے شک۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ زندگی کا مقصد، جو سب سے بڑی چیز جو غیر مسلم ریاستیں جس سے محروم رہتی ہیں، وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سے محروم ہیں۔ ان کا فوکس ٹھیک نہیں رہتا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، یعنی کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا۔ کیپٹلزم کی آپ نے بات فرمائی، کیپٹلزم بس پکڑو، مال کہیں سے بھی آئے ملے پکڑو۔ پورا قرآن کریم بات فرماتا ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق، نظر، دو مال دو، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ایک تو بنیادی تصور زندگی گزارنے کا کہ جناب والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی پابندی ہم نہیں کریں گے۔ جب قرآن کریم پر عمل کیا جاتا ہے تو وراثت کے مسائل نہیں رہتے، انسان کی عقل واضح نہیں کر سکتی، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے، دیکھو یہ دین جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال اور حرام کے تعلق سے فیصلے کر دیں، وہ قیامت تک رہیں گے۔ عقل، چھوٹے موٹے کام، زندگی گزارنے کے اصول، یہ سڑکیں کتنی بنانی ہیں، کیسے بنانی ہیں، یہ برج کیسے بنانے ہیں، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں اس ذیل میں، معیشت کی بات کر لیتے ہیں۔ معیشت، یہ مال، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اکبر۔ یہ سود احکام آتے رہے کہ دیکھو اب اگر تم یہ سود کھاؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے۔ وہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیان کیا گیا، یہاں بھی دونوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کے کوئی پنپا ہے؟ ارشاد۔ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ زندگی کے دو حصے ہیں، جو ہمیں دعا بھی سکھلائی قرآن پاک نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہماری زندگی جب چلتی ہے نا مسلمان کی، تو وہ تو دونوں چیزوں کو سامنے لے کر چلتے ہیں۔ غیر مسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تم لوگ ہرگز دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ تو غیر مسلم جتنے ہیں ان کا مقصد زندگی دنیا کے بعد کچھ نہیں، دنیا کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہر مسلمان کو دنیا بھی اچھی اختیار کرنی چاہیے، اس کی اچھائی مانگنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ تیاری ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پر فرمایا کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس سوال کے اوپر جو سوال آپ نے فرمایا کیپٹلزم کے حوالے سے بھی اور سود کے حوالے سے بھی، کہ دیکھیے اس وقت جو بہت بڑا نقطہ نظر ہے کیپٹلزم میں اور اسلام کے طریقہ کار میں، وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم میں ہر چیز پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔
قرض بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اور ان کے نزدیک کوئی کام انسان کی فلاح و بہبود کا کرنے کے لیے بغیر معاوضے کے کوئی چیز نہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آج پوری دنیا کی جو اکنامک سسٹم کھڑا ہوا ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ وہ قرضے کے اوپر منافع لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرضے کے اوپر منافع کی جڑ کاٹ دی، کہ فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ منافع لے کر آئے، پروفٹ لے کر آئے، وہ سود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سود ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، تو یہ آج پوری معیشت میں پھیلا پڑا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، آپ اس سے ہٹیں اور آپ بیسک بزنس کے اوپر جائیں، بیسک تجارت پر جائیں، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، احل اللہ البیع، اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو کیپٹلزم میں تو بس یہی ہے کہ آپ ہر چیز کا، ہر کام پیسوں کے لیے، کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اسلام واحد ایسا نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موڈز آف فائنانسنگ جو بیان کیے ہیں نا، وہ الگ بیان کیے، اور لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کی مدد کرنے کے موڈز الگ بیان کیے۔ مثال کے طور پہ خرید و بزنس کے لیے آپ نے مشارکہ بیان فرمایا، مضاربہ ہے، سلم ہے، استثناء ہے، مرابحہ ہے، اجارہ ہے، اور لوگوں کی مدد کے لیے قرضہ ہے، عاریت ہے، امانت ہے، ودیعت ہے، کہ یہ آپ لوگوں کو کریں یہ کام، ان کو قرضہ دیں، بغیر معاوضے کے دیں۔ امانت رکھوانے کی کسی کو ضرورت پڑ جائے آپ امانت لے کے رکھ لیں۔ کوئی آپ سے بغیر معاوضے کے چیز استعمال کے لیے مانگتا ہے، آپ اس کے اوپر کرایہ وصول نہ کریں، آپ ایسے دے دیں۔ عاریت ہے، لوگوں کی مدد کو پہنچیں۔ لوگ، آپ نے جہاں زکوٰۃ کو لازم کیا وہاں پر آپ نے صدقات کو لازم کیا، کہ معاشرے کے وہ کمزور طبقے جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، آپ ان کی مدد زکوٰۃ سے کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آپ ان کی صدقات سے کریں۔ تو یہ ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے اسلام کا، ٹوٹل پیکج ہے، ٹوٹل پیکج ہے اسلام کا۔ اور آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور تیسری ایک چیز وراثت، یہ میں وراثت کی بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے بھی فرمایا۔ وراثت کے معاملے میں یہ کہ اس غربت جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ سودی نظام ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ وراثت کے مال کا صحیح تقسیم نہ ہونا ہے۔ ہمارے ہاں وراثت کا مال صحیح تقسیم نہیں ہوتا۔ اس قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورا ایک نظام دیا ہے، پورا چارٹ دیا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں کے جو دوسرے ممالک ہیں، دوسرے غیر اسلامی ممالک ہیں، ان کے ہاں اولاد کے لیے وراثت ہی نہیں ہے، اولاد بلکہ سارا کچھ بیوی کو چلا جاتا ہے۔ اسلام نے تو پورا ایک طریقہ کار رکھا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ 36 لاکھ پاؤنڈ کسی کتے کے نام بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ آپ وصیت بھی، اور یہ بھی عجیب ضابطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس کو فرمایا کہ جس کا ہم نے حق رکھ دیا، جس کا حق ہم نے بنا دیا، اس کو وصیت نہیں ہو سکتی۔ بیٹے کو وصیت نہیں ہوگی، بیوی کو وصیت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی الگ کسی کو کرنی ہے تو 1/3 مال کے اندر کرنی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اتنے ڈیٹیل ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو اگر ہم اپنائیں، ہر خاندان اپنائے، آپ یقین مانیے ہمارے معاشرے سے 2-3 چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج کتنے جھگڑے ہیں وراثت کی تقسیم نہ ہونے کے اوپر ہمارے معاشرے میں، اور یہ حرام کھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنا اور دوسرے کا حق مارنا۔ کتنے گھروں کے اندر غربت اس وجہ سے کہ وراثت صحیح وقت پر تقسیم نہیں ہوئی، اور صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوئی، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے ہم معاشرے میں پھیلا پڑا، ہم سے جو غیر ذمہ داری ہو رہی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا تقسیم نہ ہونا، صحیح جگہوں پر نہ پہنچنا۔ نمبر 3، لوگوں کا صدقات نہ دینا۔ نمبر 4، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ اس مسرف ہیں، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے آج کتنا ہمارے معاشرے میں مسائل پھیلے پڑے ہیں۔ اگر یہ پیسہ ہمارا جو اسراف میں جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہمارے ہو رہے ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کریں، ہمارے معاشرے سے ان گنت خرابیاں اور ان گنت غربت اور سارے مسائل ہمارے ہاں طے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان چیزوں سے یا ان فیوز و برکات سے غیر مسلم ریاستیں محروم ہیں، نہ ان کے بعد جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، نہ وہ زکوٰۃ
ان کی زندگیوں میں داخل ہے۔ ہاں چیریٹی ہوتی ہے، چیریٹی ڈونیشنز دے دیے گئے وہ زکوٰۃ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ غیر مسلم ریاستیں محروم ہیں اس تھاٹ سے کہ یہ ہے کیا، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ مغرب کسی اور تصور پر کھڑا ہے کہ سود سے ان کے یہاں مال بڑھ رہا ہے، جو کہ ایک غلط تصور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کی توحید سے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیا ہوتا ہے ایک امتی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ جو آیت سورہ احزاب آیت نمبر 36، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ میرا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعلق، ایک رشتہ بھی یہ آیت بتا رہی ہے کہ میں امتی ہوں، میں وہی کروں گا جو قرآن کے الفاظ میں سمعنا و اطعنا، سماعت کروں گا اور اطاعت کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت گفتگو میں آئی تھی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کتنا بڑا یہ اصول قرآن کریم دے رہا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر۔ میرا تعلق اس آیت کی روشنی میں کیا ہے؟ میری جان نیچے ہے، اللہ کے رسول کا مقام بلند ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ارشاد قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ یہ ارشاد آ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ دیکھو یہ سمجھنا بات کو کہ رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ رسول وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اس کو آمنا و صدقنا، اس کو آنکھیں بند کر کے عمل کرو، دنیا آخرت کی کامیابی اس کے اندر پوشیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹو ڈوز، کرنے کے کام لاسٹ منٹ پروگرام کے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ ارشاد فرما دیجئے، تعلیم کر دیجئے امت کو کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے بہت اہم سوال ہے، اور پوری امت کے لیے یہ سبق ہے جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، نہ ان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں۔ ہم سیکھیں قرآن پاک کو، ہم سیکھیں اسلام کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوگا۔ آپ دیکھیے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مشہور نام ہے، لیکن آج دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کسی کو ان سے کوئی مطلب واسطہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم، تمام حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور تمام صحابہ اکرام، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کو چھوڑا، جی ہاں، جنہوں نے اپنے طریقے کو چھوڑا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زمینوں کو، اپنے گھر کاروبار کو چھوڑا، جانیں اپنی قربان کی۔ آج 1400 سال گزر گئے، دنیا ان کا نام لیتی ہے، تو آج ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کس کی بات سنی انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایک منادی ایک شخص لگا رہا تھا، ہم نے آواز سنی۔ اللہ ارشاد اللہ اکبر۔ تو بات یہی ہے کہ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں گناہوں کی بہتات ہے، نافرمانیوں کی بہتات ہے، اسلام سے دوری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے۔
اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے. جب یہ عادت ہمارے اندر پیدا ہوگی آپ یقین مانیے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین چیز ہے. ورنہ طرح طرح کے اعمال کی خرابیوں میں، طرح طرح کے اپنے نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر ہم ایسے گناہوں کی دلدل میں اتر رہے ہیں جو گناہوں کی دلدل ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. اور ایسے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا وفاداری کا دعویٰ کیا سچا محسوس ہوتا ہے؟ ہم نام دیکھیے اس حوالے سے تو ہمارا وفاداری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تو تیار ہیں، لیکن اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور مشکل کام، سب سے مشکل کام اپنی عادت کو اور اپنے طور طریقوں کو چھوڑنا ہے. میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا جو اتنا مرتبہ اونچا بیان فرمایا اور ان کی مغفرت کا اعلان فرما رضی دیا، اللہ عنہم رضی اللہ ورضوا عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں یہ اعلان عام ہو گیا. اللہ اکبر. اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی آپ اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ اس لیے ہے کہ اپنے رسول کی آنکھ بند کر انہوں نے پیروی کی ہے، بڑی سے بڑی عادتوں کو ختم کروایا، انہوں نے ختم کر دی صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا. یہی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے سیکھیں، کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اس کے آمین ثم آمین. ان تمام باتوں کا آپ کے اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو وہ شاید یہ ہوگا کہ دین کو حال کا امر بنا دیں. دین حال کا امر کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے دین حال کا امر اس طریقے سے بنتا ہے کہ انسان جب یہ بات کا تہیہ کر لے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ صلی ہے، اللہ علیہ وسلم. اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. میں اپنے حال کو درست کروں گا، میرا ماضی اور مستقبل خود ہی درست ہو جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حال ٹھیک ہوتا ہے نا، ماضی اور مستقبل دونوں ٹھیک ہوتے سبحان ہیں. اللہ. حال خراب ہوتا ہے، ماضی مستقبل دونوں خراب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے دین کی ہم پر کہ ہم جب دین قبول کر لیتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے ہمارا ماضی بھی اچھا کر دیتا ہے مستقبل اچھا. اور مستقبل بھی اچھا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں آپ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا علم ہم سب تک منتقل کرتے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ درست جواب سورہ بقرہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 60، 70 یا 80؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن دازی کا. مفتی صاحب براہ کرم ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ ڈاکٹر مشتاق احمد، ہاؤس نمبر 80. کہاں سے شہر؟ یہ فیس 5 DHA لاہور. فیس 5 DHA لاہور. ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بے پناہ مبارک. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فخر اور سر بلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ فخر اور سر بلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔